ڈی اے غصے میں تیز رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا۔ آج زید نے اس کا دماغ گرم کر دیا تھا۔ اسے جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا۔ وہ نہیں چاہتا تھا زید کی نظر انل پر پڑے، پر وہ کیسے بھول گیا وہ زید تھا جو اس پر نظر رکھے بیٹھا تھا۔ دوسری یہ بے وقوف لڑکی، یہی یہاں گاڑی کیوں روکی ہے؟ ہمیں بابا کے پاس جانے دیں۔ گاڑی کو ایک کچی سڑک پر رکتے دیکھ کر انل نے ڈر خوف سے کہا، تمہارے علاج کے لیے اگر تم نے کسی کو بھی میرے بارے میں بتایا تو میں تمہاری جان لے لوں گا، اور ساتھ میں تمہارے باپ کی بھی۔ ڈی اے غصے میں اس کی سائڈ جھک کر اسے دھمکا رہا تھا، جسے سنتے انل خوف سے کانپ اٹھی۔ ہم کسی کو نہیں انل اس کے قریب ہونے کی وجہ سے ڈر سے آنکھیں بند کر کے اٹک اٹک کر کہا۔ ابھی وہ کچھ کہتی، ڈی اے نے اس کے منہ پر رومال رکھ کر بے ہوش کر دیا۔ وہ رونے کی وجہ سے سرخ سی، اس کے پھولے ہوئے گال، اس کی معصومیت بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ اسے گہری دلچسپی سے دیکھتا وہ جلدی سے پیچھے ہوا اور اس کے گھر کی طرف گاڑی کر دی۔ بیراج انل کا کچھ پتہ چلا؟ حیات صاحب پریشانی سے بیراج کو باہر سے آتا دیکھ کر بولے۔ نہیں، پتہ نہیں انی کس کے ساتھ چلی گئی ہے، بیراج نے تھکاوٹ سے کہا۔ اسے چہرہ سے صاف لگ رہا تھا وہ بہت تھک گیا ہے۔ کیا مطلب کس کے ساتھ گئی ہے؟ وہ یہاں تو کسی کو جانتی ہی نہیں ہے، حیات صاحب نے حیرت سے کہا۔ انل کسی کے ساتھ جا سکتی ہے؟ پتہ نہیں چاچو، مال کی سی سی ٹی وی سے پتہ چلا انل وہاں کسی لڑکے کے ساتھ جاتی ہوئی دیکھی، اور اس لڑکے کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے ہم لوگوں نے شاید، بیراج نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، شاید کہیں دیکھا ہو اسے۔ انل اس کے ساتھ کیوں گیا؟ کیا وہ جانتی ہے اسے؟ ہم لوگ جب سے پاکستان آئے ہیں ہماری بچی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ حیات بھائی، آپ اس کے لیے سیکیورٹی گارڈ رکھ لیں۔ اب ہمیں ڈر لگتا ہے ہماری بچی کے لیے شام سے رات ہونے والی ہے، ابھی تک اس کا پتہ نہیں چل رہا، بی جان نے روتے ہوئے کہا۔ حیات صاحب بھی بہت پریشان ہو گئے تھے، انہیں اب ڈر لگنے لگا تھا ان کی بیٹی کے ساتھ آخر ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ وہ خود کو رونے سے روک رہے تھے۔ رافعہ تم آج آفس کیوں نہیں آئی؟ رمشا نے اسے آفس میں آتے دیکھ کر کہا۔ مجھے بھی سر سے بات کرنی ہے۔ وہ کہاں ہیں؟ رافعہ بے حد پریشانی کی حالت میں پوچھا، اور یہاں وہاں دیکھا، شاید کہیں پر بھی اسے بیراج نظر آ جائے۔ تمہیں کیا کام ہے؟ اور جو میں نے پوچھا اس کا جواب دو، رمشا اپنے سوال کو اگنور کرتے ہوئے غصے میں کہا۔ پلیز رمشا میم، بتا دیں میرے دادا کی طبیعت بہت خراب ہے، مجھے سر سے بات کرنی ہے پلیز۔ رافعہ نے روتے ہوئے التجا کی، جسے رمشا مجھے نہیں پتا کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ رافعہ اس کے گھر کا سوچتی باہر بھاگی، اس کے پاس ٹائم نہیں تھا زیادہ۔ بابا انل دھیرے دھیرے ہوش میں آتے اپنے بابا کو بلایا کراتے ہوئے اٹھنے لگی۔ رونے کی وجہ سے اس کے سر میں شدت سے درد ہو رہا تھا۔ میری جان، ہم یہی ہیں، آرام سے، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ حیات صاحب اس کے سامنے بیٹھے محبت سے بولے، ان کی سانس میں جیسے سانس آ گئی، اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھتے ہوئے۔ بابا، ہمیں چھوڑ کر مت جائیں، ہمارے ساتھ رہیں، ہمیں اکیلا مت چھوڑیں بابا۔ انل بچوں کی طرح اپنے بابا کے گلے لگ کر ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ بس میرا بچہ، روتے نہیں، بابا ہے نا آپ کے پاس، بابا کہیں نہیں جائیں گے اپنی انی کو چھوڑ کر کبھی بھی، اس سے اب سے بابا آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، رونا بند کریں ورنہ اور درد ہوگا سر میں۔ حیات صاحب نے اس کے بال سہلاتے ہوئے پیار سے سمجھایا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا وہ اب اسے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا بار بار کیوں ہو رہا ہے جس سے وہ خوفزدہ ہو جاتی ہے ہر بار۔ بابا، ہم یہاں کیسے آئے؟ انل تھوڑی دیر خاموشی کے بعد بولی۔ آپ کو دریان لے کے آیا تھا، انہوں نے بتایا کہ آپ انہیں ملی تو بہت روئی اور کھونے کے ڈر سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ حیات صاحب کو سب یاد آیا جب دریان اسے اٹھا کر لایا تھا، تب اسے بے ہوش دیکھتے ان سب کی جان نکل گئی تھی۔ پھر دریان نے بتایا کہ وہ شاپنگ مال کے باہر اسے ملی تھی۔ دریان پر وہ بس بہت باتیں ہو گئی، اب آپ یہ سوپ پئیں اور دوائی کھا کر تھوڑا آرام کریں، پھر باقی کی باتیں بعد میں۔ بی جان اندر آتے اس کی بات کاٹ دی اور اسے سوپ پلانے لگی۔ انل اپنی ہی سوچوں میں گم ہو گئی۔ وہ یاد کرنے لگی وہ کب دریان سے ملی، اس کے ساتھ جو بھی ہوا، وہ سب۔ ڈی اے کی وارننگ یاد آتے وہ چپ ہو گئی۔ بی جان کے بہت پوچھنے پر بھی اس نے نہیں بتایا، یہی کہہ دیا وہ کھونے کے ڈر سے بہت روتے ہوئے دریان سے ملی، پھر اس کے بعد اسے یاد نہیں۔
بی جان نے باقی سب نے اس کی بات کا یقین کرتے ہوئے اسے آرام کرنے کو کہا۔ بی جان نے دعائیں پڑھ کر اس پر دم کیا۔ رافعہ آفس آئی تھی، کیا ہوا تھا؟ بیراج فون پر پریشان سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے کال کر کے بتایا کہ رافعہ آئی تھی پر روتے ہوئے چلی گئی۔ کسی نے وہاں دیکھا اور جا کے شان کو بتایا۔ پتہ نہیں یار، مجھے خود یہاں کے ایک ورکر نے بتایا ہے، وہ تمہارا ہی پوچھ رہی تھی۔ مجھے لگا شاید تم سے کچھ بات ہوئی ہو۔ شان رافعہ کے لیے پریشان ہوا۔ اوکے، میں دیکھتا ہوں۔ بیراج فون رکھتے فریش ہونے گیا۔ سر، آپ سے کوئی لڑکی ملنا چاہتی ہے، ملازم نے آ کر اطلاع دی۔ لڑکی؟ نام بتایا اس نے۔ بیراج فریش ہوتا باہر نکلا۔ جب ملازم نے آ کر بتایا، کسی کا پہلا خیال اسے رافعہ کا ہی آیا۔ وہ اس کا سوچتا اس طرح یہاں آنا، پھر شان کی باتیں، پریشان ہوتا جلدی سے نیچے بھاگا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ بیراج نیچے آتے ہی رافعہ کو دیکھتا ساکت رہ گیا۔ اس کا حلیہ رات والا لگ رہا تھا، اس کی حالت سے ہی لگ رہا تھا وہ ٹھیک نہیں۔ بیراج سر پلیز میری ہیلپ کریں، مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ رافعہ بیراج کو دیکھتے روتے ہوئے جلدی میں بولی۔ اسے ابھی صرف اپنے دادا کی زندگی چاہیے تھی، اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ابھی اپنی انا کو مارتے ہوئے وہ سیدھا پیسے مانگنے آئی۔ کیا ہوا ہے رافعہ، بتاؤ، سب خیر تو ہے نہ؟ تم رو کیوں رہی ہو اور پیسوں کی ضرورت کیوں ہے؟ پلیز آرام سے بتاؤ۔ بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں۔ بیراج اس کی حالت سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میرے دادا کی حالت بہت خراب ہے، انہیں کینسر ہے اور ڈاکٹر آپریشن نہیں کر رہے، کہتے ہیں پہلے پیسے جمع کرواؤ، پر میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پلیز میری ہیلپ کریں، میں آپ کو بعد میں دے دوں گی۔ رافعہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے امید بھری نظروں سے بیراج کو دیکھا۔ کون سے اسپتال میں ہیں تمہارے دادا؟ ہم وہیں چلتے ہیں، چلو۔ رافعہ کی سرخ پانی بھری آنکھوں میں دیکھتے ہی بیراج کے دل کی بیٹ مس ہوئی۔ اس کی فیلنگ کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے اسے لے کے باہر گیا۔ یا اللہ، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ہم کب ملے داریان سے؟ ہمیں تو کچھ یاد بھی نہیں آ رہا۔ انل کل سے یاد کرنے کی کوشش میں تھی، وہ داریان سے کب ملی؟ مال میں تو ہم زید، ہاں یہی نام تھا شاید، ان سے ملے تھے۔ اس کے بعد تو ہم ماسک مین سے ملے تھے، جو اتنے برے ہیں، ڈرائیو سول ہے، خون پینے والا برا انسان ہمارے ہی پیچھے پڑ گیا ہے۔ ہم کیسے بتائیں، کیا کریں؟ انل دونوں ہاتھ بالوں میں ڈال کر تھک ہار کر خود سے بڑبڑائی۔ بس بہت ہوا، ہم داریان سے پوچھیں گے ہم کیسے ملے انہیں اور کہاں ملے، ہم انہیں سب بتا دیں گے۔ انل خود سے باتیں کرتی ہوئی گہرا سانس لیا۔ زافی کی بچی، تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں۔ حنان دانت پیستا ہوا غصے میں روم میں آیا۔ آہ حنان، کیا بدتمیزی ہے؟ حنان نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ زافا غصے سے گھورتے ہوئے چلائی۔ تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے، پیسے چاہیے تو بولا کرو۔